بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم۔ کون خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں کے اندر درود پاک کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ حالات جیسے بھی آ جائیں وہ کبھی بھی ان حالات سے مایوس ہو کر اپنی عبادت کو نہیں چھوڑتے، درود پاک کے ذکر کو نہیں چھوڑتے۔ آج ہم انہی قابل رشک لوگوں کا ذکر کریں گے کہ جنہیں اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں اتنا حوصلہ، اتنی ہمت اور اتنا عزم عطا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے حالات کو فیس کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اہل درود کی ہم بات کر رہے ہیں، جو لوگ درود پاک کا ذکر اپنی زندگیوں کے اندر کبھی بھی نہیں چھوڑتے اور ہمیشہ ان کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں، اور کبھی بھی سب سے بڑی بات کہ کبھی بھی حالات سے مایوس ہو کر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جی ہم اتنا درود پاک پڑھتے ہیں، ہم اتنی عبادات کرتے ہیں، ہم اتنے نفلی عبادات کرتے ہیں، ہم اتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمارے حالات نہیں سنورتے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا جی، یہ مایوسی والی سوچ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا آپ پر وار ہے جو آپ کو اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے بجائے دور کر دیتا ہے۔ دیکھیں، آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، آپ درود شریف کا ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حالات نہیں سنور رہے۔ بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، حالات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو سوچ آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے نا کہ جی ہم اتنا درود پاک پڑھتے ہیں لیکن حالات نہیں سنورتے، تو یہ شیطان کا وار ہے۔ جبکہ درود شریف تو آپ کو اتنا حوصلہ اور ہمت عطا کرتا ہے کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ شاید یہ درود پاک کی اتنی طاقت، کرامت اور اس کی برکت ہے کہ آپ ان حالات کے باوجود بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیا پتہ آپ کے اندر اتنی سکت بھی موجود نہ رہتی، آپ کے اندر اتنی ہمت باقی ہی نہ رہتی کہ آپ حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ انسان ٹوٹ جاتا ہے نا۔ بعض اوقات آزمائشیں اس قدر سخت بھی آتی ہیں کہ جو انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، جو انسان کو جگانے کے لیے آتی ہیں، جو انسان کو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کے ساتھ اور مضبوط تعلق بنانے کے لیے آتی ہیں کہ آپ اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو غم ہوتا ہے نا، جو آزمائش ہوتی ہے، یہ نور ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے دل کو منور کرتا ہے، اور یہ غم، یہ آزمائشیں آپ کو اللہ کے قریب کرنے آتی ہیں۔ تو ان آزمائشوں کے اندر نا اللہ رب العزت کی حکمتوں کو تلاش کیا کریں، اللہ رب العزت کی مصلحتوں کو ڈھونڈا کریں کہ کہاں پر، کس جگہ پر، کس مقام پر اللہ پاک نے اپنے بندے کے لیے اس آزمائش کے وقت میں بھلائی کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اور یہ جو مصلحتیں ہیں نا، یہ آپ کو ایک بہت لمبے عرصے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ پاک نے وہ جو ہم پر آزمائش بھیجی تھی اس کے اندر ہمارے لیے ایسی ایسی خیر چھپی ہوئی تھی جو آپ کو بعد میں محسوس ہوتی ہے کہ واقعتاً یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو حوصلہ دیا کریں، اور درود پاک جو ہے یہ ایک اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ جو آپ کو اندر سے مضبوط بناتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ درود پاک کا دامن نہیں چھوڑتے نا اپنی زندگی کے اندر، وہ اصل میں کرم یافتہ لوگ ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، جو اس کے محبوب کے قریب ہیں، جو اللہ کی نگاہ میں ہیں، جو رحمتوں کے حصار میں ہیں۔ وہ کبھی درود پاک کا دامن نہیں چھوڑتے، وہ حالات کی مایوسیوں سے گھبرا کر ذکر کرنا نہیں چھوڑتے، اپنی عبادت کو نہیں چھوڑتے۔ یہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور ایک اور بات یہ کہ اصل میں یہی لوگ، یعنی اہل درود، جو اتنے ٹف حالات میں بھی اپنے ذکر کو نہیں چھوڑتے، وہ لوگوں کے لیے مثال بنتے ہیں،
وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ نمونہ ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، حق نما ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے بغیر مطلب کے جڑے رہتے ہیں، کوئی لالچ کوئی غرض نہیں ہوتی. یعنی درود پاک کا جو ذکر کرتے ہیں نا وہ آپ بغیر غرض کے پڑھا کریں، ٹھیک ہے، برائے محبت پڑھا کریں درود پاک. تو اس طرح سے ان کا جو تعلق ہے یعنی اہل درود کا جو تعلق ہے وہ مخلوق کے ساتھ بھی بے لوث ہوتا ہے اور ہمیشہ قائم رکھتے ہیں وہ اپنے ایسے تعلق کو. تو حالات جیسے بھی ہوں درود پاک کبھی بھی پڑھنا مت چھوڑیے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے دلوں میں اطمینان ڈال دے گا. بظاہر حالات جیسے بھی ہوئے نا آپ ان کو فیس کرنا سیکھ جائیں گے. اللہ پاک آپ کو ہمت عطا کرے گا. تو جو لوگ اہل درود ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے محبوب سے محبت رکھتے ہیں نا وہ کبھی بھی درود پاک کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑتے اور چھوڑنا چاہیے بھی نہیں. ورنہ انسان یہ سوچ سوچ کر پچھتاتا رہے گا کہ اس نے ایک نور والی عبادت کو اپنی زندگی سے کس طرح سے ایگزٹ کر دیا اور کس طرح سے وہ اس سے جو ہے وہ محروم رہ گیا اس عبادت سے. تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی درود پاک کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا، ہمیشہ اس ذکر کو اپنی زندگی کے اندر شامل رکھنا ہے. کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی، کبھی حوصلہ نہیں ہارنا. اللہ رب العزت کی ذات پر توکل رکھنا ہے اور توکل یہ ہے کہ انسان جیسے بھی حالات ہونا اس کا یقین پھر بھی اللہ کی ذات پر ہوتا ہے کہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے اور میرے لیے اسباب ضرور پیدا فرما دے گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ اہل درود جو ہے وہ کبھی بھی درود پاک کا دامن نہیں چھوڑتا، درود پاک کا ذکر نہیں چھوڑتا. حالات جو بھی ہونا یہ اللہ کے سپرد کر دیا کریں، لیکن کبھی بھی یہ مایوسی والی سوچ اپنے اندر نہ لایا کریں کہ جی ہم اتنا درود پاک پڑھتے ہیں، اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، پھر بھی حالات نہیں سنورتے. تو حالات کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو پرسکون کر دیں، لیکن عبادت کا دامن نہیں چھوڑنا، مایوس نہیں ہونا، ذکر کرنا نہیں چھوڑنا آپ لوگوں نے. انشاءاللہ تعالی ایک دن آپ کی زندگی گلزار ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے معجزات ہوتے ہوئے، کیونکہ یقین والوں کے لیے ہی معجزے ہوا کرتے ہیں ان کی زندگی کے اندر. اور یقین بھی کس ذات پر؟ اللہ رب العزت کی ذات پر جو زمین و آسمان کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، اور ساری بادشاہی میرے اللہ رب العزت کی ہے. تو ہمیشہ اس بات پر ایمان رکھا کریں. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ چھوڑتے نہیں کبھی وہ دامن درود کا، ہوتا ہے کرم جن پر پیارے حضور کا. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.